حیدرآباد سے ایک بہن نے مجھے یہ اسٹوری بھیجی ہے۔ یہ ان کی آپ بیتی کہانی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری آپ بیتی کہانی آپ اپنے چینل پر ضرور چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اللہ نے کرشمائی دکھائی تھی جو میں لوگوں کو شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں ان لوگوں تک میری آپ بیتی کہانی ضرور پہنچے۔ اس آپ بیتی کہانی کو سننے کے بعد شاید اللہ پر آپ لوگوں کا انعام اور تازہ ہو جائے، اور جیسے میری آپ بیتی کہانی ہے اسے سن کر تو شاید آپ لوگوں کے آنکھوں میں ضرور پانی آ جائے گا، اور آپ بھی اللہ پر پختہ انعام لے آئیں گے۔ چلیے سنتے ہیں اس بہن کی زبانی یہ آپ بیتی کہانی۔ بوا نے بہت پیار سے میرا رشتہ مانگا تھا۔ سب حیران تھے کیونکہ میرے اندر عیب تھا۔ شادی کی تیاری دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ ودائی سے پہلے بوا نے پاپا سے 10 لاکھ روپے دہیج کی مانگ کی۔ سب نے بوا کو بہت سمجھایا، پر جب ابو پیسے نہ دے سکے تو بوا بارات واپس لے گئی تو ابو یہ صدمہ برداشت نہ کر انتقال ہو گیا۔ ابو کے جنازے پر بیٹھی تھی، میں نے روتے ہوئے اللہ سے کہا یا تو مجھے موت دے دے یا کوئی ایسا کرشمہ دکھا دے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ یہ کہتے جو ہی جنازے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کی اگلے ہی پل میرا نام اقرا ہے۔ میں اپنے ابو کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، اور چھوٹا سا گھر ہی ہمارا جنت تھا جہاں میں اور ابو ایک دوسرے میں خوشی اور سکون ڈھونڈ لیتے تھے۔ ابو سرکاری بس اسٹینڈ پر کام کرتے تھے اور میں کالج میں پڑھتی تھی۔ ابو کے پاس بہت پرانے ماڈل کی اسکوٹی تھی جس پر ابو مجھے روز صبح کالج چھوڑ کر کام پر جاتے تھے، اور واپسی پر اپنے دوست فاطمہ کے ساتھ رکشے میں آتی تھی۔ فاطمہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، یا یوں کہو کہ فاطمہ میری بس ایک ہی دوست تھی۔ فاطمہ کے علاوہ نہ کبھی کسی کو دوست بنانے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی میں نے بنائی۔ ہر بات، ہر دکھ سکھ اپنا ہم دونوں ایک دوسرے میں بانٹ لیا کرتے تھے، اور یوں ہی بچپن سے جوانی کا دور آ گیا تھا۔ فاطمہ میری دوست تھی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر ہم دونوں میں شکل و صورت کا تھوڑا سا فرق تھا۔ میں گول مٹول شکل میں بہت خوبصورت اور گوری چٹی تھی۔ میں جب بھی ہنستی تھی تو میرے گالوں پر گہرے ڈمپل بنتے تھے جو مجھے اور زیادہ خوبصورت بناتے تھے۔ وہیں فاطمہ کا رنگ بہت سانولا تھا اور قد کاٹھی میں بھی مجھ سے چھوٹا تھا۔ وہ میری طرح خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کا دل بہت خوبصورت تھا۔ میں نے دنیا میں اتنا پیارا دوست نہ دیکھا تھا جیسی فاطمہ تھی۔ محلے میں بھی جب کوئی ہم دونوں کو دیکھتا تو اس کے رنگ روپ کا مذاق بنا دیتا، لیکن وہ برا ماننے کی جگہ مذاق کرنے والوں کے ساتھ ساتھ خود پر ہنسنے لگتی تھی اور میری تعریفیں کرتی رہتی تھی۔ پھر مذاق اڑانے والا خود ہی چپ ہو جاتا تھا۔ میری زندگی میں فاطمہ کا بہت اہم مقام تھا، کیونکہ وہ ساری باتیں جو لڑکی اپنی ماں کو بتاتی ہے میں اسے بتاتی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، کبھی میری دوست بن جاتی، کبھی ماں جیسی مہربان۔ مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میری پیدائش پر ہی ماں دنیا سے چلی گئی تھی۔ مجھے نہیں یاد میری ماں کیسی تھی، لیکن میں نے ماں کے روپ میں فاطمہ اور پڑوس والی بوا کو پا لیا تھا۔ ابو کبھی میرے ماں بن جاتے تو کبھی باپ۔ کم کمانے والے لیکن کمال کی عادتیں رکھنے والے انسان تھے میرے ابو۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ دنیا میں میرے ابو جیسا کوئی نہیں تھا۔ ماں کے جانے کے بعد ابو نے دوسری شادی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ مجھ پر سوتیلی ماں بالکل نہیں لانا چاہتے تھے۔ محلے کی ایک بوا تھی جو سب کا ہی خیال رکھتی تھی۔ میرے کالج سے آنے کے بعد جب تک ابو گھر نہ آ جاتے وہ میرے ساتھ ہی رہتی تھی، اور پھر رات کا کھانا کھا کر چلی جاتی تھی۔ مجھ سے ماں بچھڑی تھی، لیکن مجھے بہت ہی محبت کرنے والے لوگ ملے تھے۔ خیال رکھنے والی بوا، محبت اور بھروسہ کرنے والے ابو، اور مجھے ہر مقام پر سپورٹ کرنے والی فاطمہ، یہ تینوں لوگ میری زندگی میں بہت خاص لوگ تھے۔ فاطمہ اور میں ایک ساتھ ہی کالج جایا کرتے تھے۔ ابو کی اسکوٹی خراب ہو گئی تو انہوں نے فاطمہ کے ساتھ ہی مجھے صبح کالج جانے کو کہہ دیا تھا۔ ہم دونوں ساتھ ہی جاتے اور ساتھ ہی واپس آ جاتے، مگر ایک دن ایسا قصہ ہوا جس نے مجھے بہت ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ ہم دونوں سڑک پر کھڑے
رکشے کا انتظار کر رہے تھے جب ایک موٹر سائیکل ہمارے پاس آ کر رکی، جس پر سور کالی جیکٹ اور کندھے تک آتے بال والا لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شکل سے ہی چور لگ رہا تھا، وہ تھا بھی چور۔ وہ ہمارے ہاتھوں سے موبائل چھیننے لگا تو میں گھبرا کر چیخ پڑی اور میری کتاب میرے ہاتھوں سے گر گیا۔ جیسے ہی میرے ہاتھوں سے کتاب گری، وہ لڑکا جیسے پتھر کا بن گیا اور مجھے کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر وہاں سے بھاگ آئی۔ فاطمہ بہت ہمت والی تھی، ایسے حال میں بھاگتے ہوئے وہ چور کے ہاتھ سے ہمارے موبائل اور فون واپس چھین لائی تھی، اور وہ بھی کسی اور ہی دھن میں چلا گیا تھا، اس لیے کچھ نہ بولا، بس ہمیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ دور پر ہی ہمیں وہی رکشہ مل گیا اور ہم دونوں سہیلی گھر آ گئے۔ فاطمہ کی طرح بہادر نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ سارا دن اور رات میرے ڈر میں ہی کٹے تھے، اور اگلے دن جب اپنی حالت کا میں نے فاطمہ کو بتایا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ بہت ہی ڈر پوک ہو یار، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے ہنسنا دیکھ کر میں بھی ہنسنے لگی تھی۔ فاطمہ دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہی تھی۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے ہی کالج سے باہر نکل کر سڑک پر آئے تو وہ لڑکا اپنی موٹر سائیکل لیے وہیں کھڑا نظر آیا تھا۔ میں نے گھبرا کر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا رکشہ رک گیا تھا اور ہم بیٹھ گئے۔ سارے راستے میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اور تب میری چیخ ہی نکل گئی تھی جب میں نے اس چور لڑکے کو ہمارا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم گھر کے پاس اترے تو اپنے گھر جانے کی جگہ میں فاطمہ کے گھر میں ہی گھس گئی تھی۔ اس وقت میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اپنے گھر جاتی تو ڈر سے ہی مر جاتی۔ شام کو ابو آئے تو میں پھر گھر چلی گئی تھی، مگر وہ چور لڑکا میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اس بدماش سے اچھا بھلا انسان ڈر جائے، میں تو پھر بھی لڑکی تھی۔ اگلے دن پھر کالج کے باہر موجود تھا، وہ گور گور کر ہمیں دیکھ رہا تھا، اور جب کچھ ٹائم تک ہمیں رکشہ نہ ملا تو اس نے بائک ہمارے آگے لا کر کھڑی کی۔ کہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کا حلیہ ہی نہیں، اس کا شبد بدماش جیسا ہی تھا۔ وہ اتنی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں گھبرا کر فاطمہ کے پیچھے ہو گئی تھی۔ ویسے بھی ایسا پہلے ایک بار ہو چکا تھا، جب بھی کوئی لڑکا میرا راستہ روکتا تو پھر فاطمہ سے ایسی سناتی تھی کہ کانوں سے دھوئیں نکلنے لگتا، تمہارا بھائی بن جاؤں گا اگر تم نے اپنے دوست سے میری چیٹنگ کر دی۔ تو اس کی بات سن کر تو میری سانس گلے میں ہی اٹک گئی تھی، اور فاطمہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر فاطمہ اس کی ایسی بےہودہ حرکت دیکھتی رہی، پھر جو فاطمہ نے شور مچایا تو وہ چور بھاگتے ہی بنا تھا، بہت خطرناک لگ رہا تھا، اور ورنہ وہاں موجود لوگوں سے وہ اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑوا کر جاتا۔ مجھے فاطمہ پر بہت پیار آ رہا تھا، کتنی ہمت والی لڑکی تھی۔ اتنی ہمت مجھ میں ہوتی تو کسی کی ہمت نہ ہوتی مجھے یوں راستے میں روکنے کی۔ میں نے گھر جا کر کچھ دن کالج نہ جانے کا سوچ لیا تھا، طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا، ابو کو بھی راضی کر لیا تھا۔ ابو نے بھی مجھے زیادہ زور نہ دیا اور نہ ہی پوچھا، کیونکہ ہمارے گھر ریاض آ رہا تھا، مجھے اس کی مہمان نوازی کرنی تھی۔ ریاض میری خالہ کا بیٹا تھا۔ ہم دونوں کی فیملی کو ایک دوسرے سے ملے ہوئے کافی سال بیت گئے تھے۔ میری ماں سے شادی کرنے سے پہلے ابو کی منگنی خالہ کی نند سے ہوئی تھی، لیکن میرے ابو کو میری ماں پسند تھی، وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور پھر جب انہوں نے اپنی مرضی اور پسند سے شادی میری ماں سے کر لی تو خالو بہت ناراض ہوئے تھے، اور پھر ہمارے پریوار سے ان کے پریوار میں دشمنی پھیل گئی تھی۔ ابو سے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے تھے۔ میں اپنی خالہ سے کبھی بھی نہیں ملی تھی، کیونکہ خالو ابو کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن گزرے ٹائم کے ساتھ دلوں میں بڑی دوریاں پیدا ہو گئی تھی، اور دھیرے دھیرے اب کچھ حد تک کم ہونے لگی تھی۔
عید پر ابو اور خالہ ایک دوسرے کو فون کر کے مبارکباد دیتے تھے اور کبھی کبھار حیران ہو جاتے تھے۔ اس سے زیادہ کوئی سمبند خالہ سے نہیں تھا۔ خالہ کا ریاض اکلوتا لڑکا تھا، وہ بہت قابل انسان تھا اور بہت ہی ہینڈسم تھا۔ وہ اپنی پڑھائی پوری کر چکا تھا اور بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری بھی کر رہا تھا۔ خالہ اور خالو ہمارے گھر کبھی نہیں آئے تھے تو ریاض بھی کبھی نہیں آیا تھا، اس لیے میں اسے ٹھیک سے نہیں جانتی تھی، مگر سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں اور ویڈیو دیکھ کر میں بنا پلک جھپکائے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ فاطمہ اکثر مجھے ریاض کا نام لے کر چھیڑا کرتی تھی اور میں کہتی مجھے کوئی دلچسپی نہیں تو فاطمہ کہتی تمہیں کوئی دلچسپی نہیں تو میری سیٹنگ کروا دینا، مجھے تو تصویر دیکھ کر ہی انگریز جیسا لگتا ہے۔ میں فاطمہ کی باتوں میں ہنس کر رہ جایا کرتی تھی، وہ واقعی ایسا ہی تھا، جو دیکھتا اس کی محبت میں پڑ جاتا اور میں بھی خود اس کی محبت میں پڑنے سے نہیں روک پائی تھی۔ دیر رات تک میں اس کے انسٹاگرام کی ساری تصویر دیکھتی۔ جب سنا کہ وہ ہندوستان آ رہا ہے، میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں اس سے ملنا بھی چاہتی تھی، میرے اندر ہمت بھی نہیں تھی اس کا سامنا کرنے کا۔ اگر وہ میرے سامنے ہوگا تو میرا کیا حال ہوگا، یہ سوچ کر ہی میں کانپ جاتی تھی۔ ریاض اپنی کمپنی کے کسی کام سے ہندوستان آیا تھا، اس نے خود یہ فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک ہفتہ جو اسے ہندوستان میں بتانا ہے، کسی ہوٹل کی جگہ وہ اپنے خالہ خالو کے گھر بتائے گا۔ فاطمہ نے اس کے آنے کا سنا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی اور پورے دل سے اس کی مہمان نوازی کی تیاری میرے ساتھ کروا رہی تھی۔ جس دن ریاض گھر آنے والا تھا، فاطمہ نے بھی کالج کی چھٹی لے لی تھی اور وہ ہمارے گھر پر ہی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، فاطمہ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ میں بس مسکرا رہی تھی کیونکہ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر دروازہ کھولتی۔ کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ جب فاطمہ نے دروازہ کھولا تھا اور مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا تو میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ آواز پورے کچن میں سنائی دینے لگی تھی۔ فاطمہ نے اسے کچھ کہا جس پر وہ مسکرایا تھا۔ میری طرح اس کے گالوں پر بھی ڈمپل پڑتا تھا۔ فاطمہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا اور پھر چائے بھی دے دی تھی۔ میرے تو جیسے پیروں اور منہ میں کپ کپی چھا گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ فاطمہ میرے ساتھ تھی، جو بھاگ بھاگ کر سب سنبھال رہی تھی۔ ابو بھی تھوڑی دیر میں گھر آ گئے تھے۔ ریاض اور ابو دونوں باتوں میں بزی تھے۔ میں اور فاطمہ کھانا لگا رہے تھے۔ آخر کار کھانے کی میز پر ہم دونوں کا سامنا ہونے والا تھا اور پھر جب وہ سامنے آ کر بیٹھا تو میرے ہاتھوں سے گلاس چھوٹنے سے بچا تھا اور وہ بھی مجھے دیکھ کر جیسے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ پہلی بار مجھے اپنی خوبصورتی پر ناز ہوا تھا اور جب بھی کوئی میرا راستہ روکتا یا مجھے چھیڑتا تو مجھے اپنی شکل سے بہت چڑ ہو جاتی تھی۔ کیوں میں اتنی خوبصورت ہوں، لیکن جب ریاض کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئی تو مجھے خود سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ اقرا ہے خالو۔ مجھ پر سے نظریں ہٹا کر اس نے ابو کو دیکھا اور ابو نے ہاں میں سر ہلایا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بڑی مشکل ہی کھانا کھانے کے بعد فاطمہ چلی گئی تو مجبوراً چائے لے کر مجھے ہی جانا تھا۔ ابو کو کوئی کال آ گئی تھی، وہ تو آنگن میں نکل گئے تھے۔ میں چائے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مجھ سے ٹرے گرنے ہی والی تھی کہ اس نے تھام لیا۔ مجھ سے ڈر رہی ہو کیا؟ میری شکل اتنی بری ہے؟ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا تو میں نے جھٹ سے نہ میں سر ہلا دیا۔ میری حرکت پر وہ ٹھاکے لگا کر ہنسنے لگا اور میں جلدی سے وہاں سے بھاگ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ بہت مشکل تھا ریاض سے بات کرنا میرے لیے، مجھے لگتا تھا میں شرم سے ہی مر جاؤں گی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر فاطمہ بھی موجود تھی۔ وہ بڑھ چڑھ کر ریاض کو سب کچھ کھانے وغیرہ دے رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد ابو اور ریاض دونوں چلے گئے تھے اور فاطمہ بھی کالج چلی گئی۔
میں گھر کے کام سمیٹنے لگی اور بہت دل سے کھانا بنانے لگی۔ ریاض کے سوشل میڈیا سے دیکھ کر میں نے اس کے لیے پسندیدہ کھانا تیار کیا تھا۔ رات کو بھی کھانے کی میز پر فاطمہ موجود تھی۔ وہ اپنی ممی سے رات میرے پاس رکنے کی پرمیشن لے کر آئی تھی، اس لیے میں کافی خوش تھی۔ ریاض کے کھانے کی تعریف کی تو میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ کھانے کے بعد دیر رات تک میں اور فاطمہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ صبح فاطمہ چلی گئی اور پھر ابو اور ریاض بھی چلے گئے۔ دن کو میں محلے والی بوا ہوتی تھی اور گھر پر دن کا کھانا کھا کر ہم دونوں فری ہوئے تو دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ریاض کو دیکھ کر میری نگاہیں جھک گئی تھی اور گال ایک دم سے لال پڑ گئے تھے۔ شاید میرے دہکتے گالوں کو دیکھ چکا تھا، اس لیے مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ بوا نے کھانے کا پوچھا تو اس نے صرف چائے مانگی۔ میں نے چائے بنا کر سوچا بوا لے جائے گی، مگر وہ لیٹے لیٹے گہری نیند میں چلی گئی تھی تو میں خود ہی کمرے میں چلی گئی۔ وہ بیگ میں اپنے کپڑے پیک کر رہا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے اسے واپس جانا تھا۔ آج ہی میرا دل اس کے جانے کی بات بہت اداس ہو گیا تھا، مگر جب میں اس کے کمرے سے نکلنے لگی تو اس نے میرے ہاتھ میں ایک خط پکڑایا۔ میں تو گھبرا گئی تھی، جلدی دوپٹے میں چھپا کر اس کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں لا کر کتابوں میں چھپا دیا تھا۔ میں خوش تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ نہ جانے ریاض نے اس خط میں مجھے کیا لکھا ہوگا۔ اس بار بھی میں خود کے ہمت نہیں کر سکی اور فاطمہ کو کالج کے بعد سیدھا میرے گھر آنے کو کہہ دیا تھا۔ وہ خط پڑھ کر مجھے بتائے کیا لکھا ہے۔ جب فاطمہ آئی تو ریاض جانے کے لیے تیار تھا۔ میری طرف دیکھتے اس کی ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ میں ان آنکھوں میں اپنے لیے پسند کے رنگ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو جانے والی تھی۔ فاطمہ ریاض کو چھوڑنے دروازے تک گئی تھی اور جب واپس آئی تو میں نے اسے کھینچ کر کمرے میں لائی اور دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ جب میں نے فاطمہ کو بتایا کہ ریاض مجھے جاتے ہوئے خط دے گیا ہے تو مجھے لگا فاطمہ کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا، مگر وہ ایک دم مسکرا دی۔ میں نے اپنا وہم جان کر جھٹک دیا اور جلدی سے اسے خط کو پکڑایا اور کہا کہ وہ مجھے پڑھ کر سنائے۔ کیوں میرے تو ہاتھ پیر اتنے کانپ رہے تھے کہ میں نہ پڑھ پائی تھی۔ فاطمہ نے میرے ہاتھ سے وہ خط لے لیا، اسے کھولا تو خوشبو سے لپٹا ہوا خط تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ میں بہت سائنٹیفک انسان ہوں اور میں دھارمک چیزوں میں وشواس نہیں رکھتا۔ پریاں ہوتی ہیں، مگر تمہیں دیکھتا ہوں تو سچ میں کسی پری کی جیسی دکھتی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہی خالہ کی بیٹی اتنی خوبصورت ہوگی۔ میں پہلی بار ہندوستان آؤں گا تو میرا دل بار بار جانے کی ضد کرے گا۔ تمہیں دیکھ کر ہی میرا دل دھڑکتا تھا اور ایک بار دیکھ کر ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تم شاید نہیں جانتی تم کس طرح خوبصورت ہو، مگر میں جانتا ہوں تم سے خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور اتنی خوبصورتی کو سنبھالنے والا ساتھی بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اور میں تمہارا وہ ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ہاتھ تھام کر چلنا چاہتا ہوں۔ صبح کی ابھرتی اور چاند تاروں کے بیچ میں تمہیں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارا حسن اس قابل ہے اقرا کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس پر مر مٹا جائے۔ میں تم پر مر مٹا ہوں۔ بہت جلدی میں ممی پاپا سے بات کرتا ہوں، تمہیں ہمیشہ کے لیے مانگ لوں گا۔ تب تک تم اپنا خیال رکھنا اور یاد رکھنا تم اپنے پاس اب میری امانت ہو۔ فاطمہ کا شبد بیچ میں لڑکھڑایا تھا، مگر میں اپنی خوشی میں اتنا مدہوش تھی کہ محسوس نہیں کر سکی تھی۔ تم لوگوں کی تو تمہارے خالہ اور خالو سے ناراضگی چل رہی تھی، تو پھر کیسے ہو سکتی ہے شادی؟ فاطمہ عجیب سے انداز میں بولی تھی جسے میں اپنے دھن میں خاص نوٹس نہیں کیا تھا۔ محبت میں بہت دم ہوتا ہے، تم دیکھنا ریاض خالہ اور خالو کو منا ہی لیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ ویسے بھی خالہ اور ابو کی اب آپس میں بننے لگی ہے، اپنے زیادہ دن تک ناراض نہیں رہتے۔
اور میری ممی کے انتقال کے بعد خالہ مجھ سے ملی تو نہیں تھی، لیکن ابو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ ریاض اپنے ماں باپ کو منا لیں گے۔ میں اپنی موج میں کر رہی تھی اور فاطمہ ہلکا مسکراتے ہوئے جلدی میں نکل گئی۔ اسے اپنی ممی کے ساتھ بازار جانا تھا۔ اس کے جانے کے بعد خط آنکھوں میں لگا کر کئی بار پڑھ چکی تھی۔ جتنی بار پڑھتی خوشی اتنی بڑھتی چلی جاتی۔ میں نے کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ فاطمہ کا رویہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ بہت کم بولنے لگی تھی اور ہنستی بھی بہت کم تھی۔ میں فاطمہ کے رویے کی وجہ سے پریشان تھی۔ اوپر سے ان بدماشوں اور چوروں نے بھی مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ آتے جاتے راستے میں کھڑا ہوتا تھا اور پھر رکشے کا پیچھا کرتا گھر تک آ جاتا تھا۔ فاطمہ نے ان سے الجھن بھی چھوڑ دیا تھا۔ فاطمہ کا ایک دم سے بدل جانا والا رخ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک دن کالج سے واپسی پر اس نے مجھ سے میرا فون مانگ لیا۔ اس کا فون خراب ہو گیا تھا اور وہ فلمیں دیکھنے کی اتنی شوقین تھی کہ میں ہی جانتی تھی، اس لیے اس کے ایک بار مانگنے پر بنا کچھ پوچھے میں نے اسے ایک دن کے لیے فون دے دیا تھا۔ اگلے دن بھی وہ شام کو میرا فون لے گئی تھی اور یوں روز شام کو 1-2 گھنٹے کے لیے میرا فون لے جاتی تھی، اور پھر میں پوچھتی بھی نہیں تھی کہ کہاں لے کر جا رہی ہے۔ میری بچپن کی دوست تھی، اس پر اتنا بھروسہ تو میں آنکھ بند کر کے کر سکتی تھی، مگر وہ بھروسہ ہی مجھے لے ڈوبا تھا۔ میرے ابو کی ساری عمر کی عزت اور جمع پونجی میرا وہ بھروسہ کرنا لے ڈوبا تھا۔ میرے بھروسے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک معمولی سا دن تھا جو میرے لیے بہت بڑا طوفان لے کر آیا تھا۔ اتنا بڑا طوفان لے کر آیا تھا، اتنا بڑا طوفان کہ میری عزت سمیت میری خوشیاں اور باہر سب کچھ لے گیا تھا۔ مجھے سب کی نظروں میں برا کردار بنا دیا تھا اور مجھ پر الزام اتنا بڑا لگ گیا تھا کہ ایک لڑکی کا پوری زندگی داؤ پر لگ گیا تھا۔ یہ عیب مجھ میں لوگوں نے دیکھ لیا تھا، مگر کس کی وجہ سے یہ سوچتی بھی تو میں بہت زیادہ پریشانی میں پڑ جاتی۔ مجھے میرے کسی اپنوں نے ہی ایسے مارا تھا کہ پینے کو مجھے اپنا پانی نہ ملا۔ آج کا دن میرے لیے بہت کالا دن تھا۔ ابو معمولی کے حساب ہی نوکری پر گئے ہوئے تھے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کالج کی بھی چھٹی لے لی تھی اور محلے میں کسی عورت کی ڈیلیوری ہونے والی تھی تو بوا بھی وہی تھی۔ میں گھر پر اس دن اکیلی ہی تھی اور کچن میں کام کر رہی تھی۔ جب دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی تو سوچا بوا آ گئی ہوگی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جس میں اتنی ہمت آ گئی تھی۔ وہ میرے گھر تک چلا آیا تھا۔ دروازے پر وہی بدماش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں گھبرا کر ایک دم دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے دروازے سے مجھے پیچھے کیا اور اندر آتے ہی دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میرا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت کمینی مسکراہٹ تھی۔ وہ میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل ساری دنیا میری آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ میرا دوپٹہ اتار کر اچھال دیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میں چیخی اتنی تیز تھی کہ 2-4 گھروں تک میری آواز گئی ہو گئی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، لیکن تب تک کچھ لوگ آ کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے زور سے پھر سے ہاتھ ہٹا کر چلایا اور دروازے کی طرف بھیڑ امڑ آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر لوگوں کا بھیڑ دیکھ کر میں ایک پل کو گھبرا گئی تھی۔ میری حالت ہی ایسی تھی کہ مجھے خود سے شرم آ گئی تھی، مگر جلدی سے ایک آنٹی نے چادر مجھ پر ڈالی۔ محلے کے پرچون والے انکل آگے بڑھے اور اس چور کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے محلے کی بچی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ تمہیں ہم سب چھوڑیں گے نہیں۔ سب لوگ میرے ساتھ تھے اور جبار کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے جب اس بدماش نے کچھ ایسا کہا بلکہ دکھایا جس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی، اور وہ سب لوگ جو اس وقت تک میرے ساتھ تھے ان کی نظروں سے ایک دم میں گر گئی تھی۔ جب
जब्बार ने चिल्लाकर कहा, अपने मोहल्ले की इस शरीफ लड़की से भी पूछ लो क्यों बुलाया था मुझे, जब इसने शोर ही मचाना था। ये मुझे फंसाना चाहती है ताकि मुझसे छुटकारा मिल जाए। कोई और फंसा लिया होगा, जैसे अपनी प्यारी प्यारी तस्वीरें भेजकर मुझे यहाँ बुलाया था, मुझे फंसा रही है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता तो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। जब्बार ने सिर्फ कहा नहीं था बल्कि वह सारी तस्वीर और चैटिंग दिखाई भी थी जो कि मेरे नंबर से उसको सेंड किया गया था, और मोहब्बत भरी बातें की गई थी, बल्कि इतनी गंदी गंदी बातें हुई थी कि सोचकर ही इंसान कांप कर रह जाए। इतनी सारी तस्वीरें जब्बार के मोबाइल में मौजूद थी जो मेरे ही नंबर से उसे भेजी गई थी। मेरे पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। मैंने बड़ी बेयकीनी से फातिमा की तरफ देखा, वह जहां वह छत पर खड़ी थी, और उसके चेहरे का मुस्कुराहट देखकर मेरा सर चकराता हुआ नजर आया। मेरी दोस्त थी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर गई थी? मुझे बड़ी बेचैनी हुई थी। दोस्त ने इतना बड़ा धोखा दिया था कि मैं संभाले नहीं संभल रही थी। मुझे उसने सब लोगों के सामने इतना बुरा बना दिया और सबकी नज़रों से गिरा दिया था। मुझे मुजरिम बना दिया था। मुझे सारी दुनिया मेरी निगाहों के सामने घूमने लगी थी। अगले ही पल मैं होश हवास से बेगाना होकर गिरती चली गई थी। मुझे जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और बुआ सोफे पर बैठी थी। मुझे होश में आता देखकर फौरन मेरे पास आई और मेरे हालचाल पूछने लगी। वह थी जिनकी आंखें मैंने अपने लिए नफरत नहीं देखी थी। बुआ के गोद में सर रखे मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरी दोस्त मेरे साथ ये सब कर रही थी, मुझे इतना बड़ा धोखा दे गई थी। मैं फातिमा से मिलना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी आखिर क्यों उसने मेरे साथ ये सब किया। मेरी पूरी जिंदगी फातिमा ने खराब करके रख दिया था। मैं पापा से बात करना चाहती थी लेकिन पापा भी मुझसे आंखें फेर ली थी। उन्हें भी सबकी तरह लगने लगा था कि मैं ही बुरी हूँ, और उन्हें यह चीज साफ दिखाई दे रही थी। अब मुझ जैसी बुरी लड़की से शादी कौन करेगा? मेरे किरदार पर जो दाग था सब मेरा वह ऐब बन चुका था। रियाद का फोन आया तो मुझे लगा वह मुझे समझेगा, लेकिन उसने भी सबकी तरह मुझे ही गलत ठहरा दिया था। मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पर दे मारी थी। मुझ जैसी लड़की को वह भी अपनाने को तैयार नहीं था। मुझसे सब कुछ छीन चुका था। मैं खाली हाथ कमरे में बैठी रो रही थी क्योंकि पापा मुझसे बात नहीं करते थे और बाहर निकालने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जिन नज़रों से सब मुझे देखते थे, मैं एक ही पल में कई बार मरती थी। मैं फातिमा से इस सब की वजह जानना चाहती थी, इसलिए बुआ से कई बार फातिमा को बुलावा भेजा था, लेकिन फातिमा की माँ ने उससे मुझसे मिलने की परमिशन नहीं दी थी। मुझ जैसी गंदी लड़की से अपनी बेटी को दूर रखना चाहती थी। फातिमा सब कुछ करके भी मजे से जमी रही और मैं बेकसूर होकर भी बुरी बन गई थी। अपने खाली हाथ लिए अपने कमरे में बैठी रोती रहती थी। उस दिन मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी जब फातिमा कमरे में दाखिल हुई और जांचती आंखों से पूछा, क्या हुआ? मेरी बेस्ट फ्रेंड खाली हाथ रह गई। वह मेरा मजाक उड़ाने और नीचा दिखाने आई थी। मैं उसे देखती रही, न जाने वह कब बदल गई थी। मुझे पता ही नहीं चला था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं बहते आंसुओं के साथ उससे सवाल कर रही थी, जिसकी आंखों में मेरे लिए कोई रहम नहीं था। अब मैं क्या कर दिया इकरा? बस मैंने रियाद को फोन करके तुम्हारे कारनामे के बारे में बता दिया है। रियाद मेरा भी दोस्त है ना, और सब जानते हुए मैं अपने दोस्त को गड्ढे में थोड़ी गिरने दूंगी। इस बात पर मैं हाँ भर कर रह गई थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि फातिमा ने उसे बताया होगा। वह बातों में बहुत तेज थी, अपनी जगह बना लेती थी और रियाद से दोस्ती भी कर चुकी थी। मुझे बचपन की दोस्त को भूल चुकी थी। वह इतनी चालाक हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं भी तो तुम्हारी दोस्त थी ना फातिमा? मैं बेचैन होकर ये बोली थी। मैं तो सारी चीज तुमसे शेयर करती थी और मैं तो तुमको अपनी माँ की जगह मानती थी। तुम मेरी सहेली थी। मैं
بہت بیوقوف تھی اس لیے وہ میرے ساتھ کھیل کھیل گئی تھی۔ پھر اس نے بڑی نفرت سے مجھ سے کہا، نہیں تھی تم میری دوست، نفرت ہے مجھے تم سے اور تمہاری اس شکل سے، تمہاری وجہ سے ہمیشہ مجھے سب نے ڈیگریڈ کیا۔ تم اتنی خوبصورت تھی، سب تم کو دیکھ کر مجھے ہنس دیا کرتے تھے، کہاں کالی کلوٹی اور گٹی بیگن جیسی شکل کی، اور کون کون سے نام نہ دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں؟ میں نے سب یاد رکھا تھا تاکہ وقت آنے پر وار کروں، اور ایسا وار کروں کہ تمہاری تعریف کرنے والے تمہارے اس خوبصورت چہرے پر 100 بار تھوک کر جائے۔ برائیوں سے دور معصوم اقرار، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ یہی سب کرنا چاہتی تھی، بس پھر جب موقع ملا میں نے اپنا کام کر دیا۔ اب ہمیشہ اچھی چیزوں پر صرف تمہارا حق تھوڑی ہوگا، کچھ تو مجھے بھی ملنا چاہیے، اگر نہ مجھے مل سکے تو تمہیں کیوں ملے۔ ہاں، میں نے ریاض کو چاہا، اس دن رات اپنے سپنوں میں دیکھا، اس کی تصویریں کا ڈھیر اپنے پاس رکھا، اس امید پر کہ کبھی تو وہ تم لوگوں کی طرف آئے گا اور میں اس سے خود سے محبت کروں گی۔ اس نے اپنے انسٹاگرام پر لکھا تھا، اسے خوبصورت سے فرق نہیں پڑتا، بس محبت سچی ہونی چاہیے۔ تو پھر کیوں تمہاری صورت پر من میٹا تھا؟ میں اسے نظر نہیں آئی کیا؟ لیکن تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی کو کیسے نظر آ سکتی ہوں؟ میں نے سوچ لیا تھا ریاض مجھے نہیں مل سکتا تو اسے تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گی، اور دیکھو میں نے کر دکھایا، میں نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اقرا، تمہاری یہ حسن اور شکل، اب کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی اور میں سن بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے تم ایک بار کہہ دیتی، اس کے لیے میں اپنی محبت بھی قربان کر دیتی، لیکن دوستی مجھے یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ اس کے اندر کی آگ نے اسے برباد کیا اور اس نے مجھے برباد کر دیا تھا۔ تم نے اتنی سی بات کے لیے مجھے اتنا برا بنا دیا۔ ایک بار کہہ دیتی اس دوست پر تو میں ایسے 100 دوست قربان کر سکتی تھی۔ تم نے تو مجھے بڑی دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ فاطمہ وہ غدار تھی جو اپنے ہی دوست کا ماंس کھا گئی تھی۔ میں کیا کرتی، اور میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، تو میں یہ سب کیسے نہ کرتی؟ یہ میری مجبوری تھی، مجھے یہ سب کرنا ہی پڑا تھا۔ تمہیں برباد کرنا میری منشا نہیں، میری مجبوری تھی۔ میں ہمیشہ تم سے کھار کھاتی تھی، اور جب ریاض نے تمہیں محبت میں خط بھیجا تو میرے اندر نفرت کی آگ سلگ اٹھی تھی۔ میں تمہاری زندگی پلٹ دینا چاہتی تھی۔ دیکھو خدا بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے جبار کی صورت میں نے خود ایک غدار بھیج دیا تھا، اور پھر تمہارے موبائل سے اسے کال اور میسج بھی کیا، تمہاری تصویر بھی بھیجی، اور گھر پر بھی اسے میں نے ہی بلایا تاکہ محلے والے تمہیں اس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیں، اور پھر وہ ثبوت کے طور پر سب کو وہ تو پیاری پیاری چیٹ دکھا دے تاکہ تم کو کوئی دیکھے بھی نہ۔ پھر وہ خود کو بدماش کہتا، مگر نکلا بیوقوف ہی۔ وہ سچ میں سمجھتا رہا کہ تم بات کرتی ہو۔ اس نے اپنی مرضی اور منشا سے کیے گئے فیصلوں کو مجبوری کا نام دے رہی تھی، مگر اپنے جلن کے ہاتھوں بہت بڑی گھاتک بن گئی تھی۔ اس قصے کے بعد ابو جلد سے جلد میری شادی کروا دینا چاہتے تھے، لیکن میرے اس ایب کی وجہ سے کوئی مجھ سے شادی کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑے سے وقت میں کئی رشتے میرے آ چکے تھے، مگر سب حقیقت جان کر واپس چلے جاتے تھے۔ میں بری طرح دھتکاری گئی تھی جب ایک دن میری سگی بوا ہمارے گھر آئی۔ بوا اور پھوپھا دونوں لوگ ہمارے گھر سے ملنا جلنا تھوڑا کم ہی تھا، کیونکہ بوا کی زبان کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ مجھے لگا وہ بھی سب کی طرح مجھے طعنے مارے گی، مگر وہ جس طرح محبت سے مجھے ملی، میں تو حیرانی سے ان کا چہرہ ہی دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے سے مسکراہٹ الگ ہی دکھ رہی تھی، اور کئی بار وہ محبت سے میرا ماتھا بھی چوم چکی تھی۔ میں تو ان دنوں محبت اور یقین کی بھوکی بنی پھر رہی تھی۔ وہ مجھ سے محبت سے ملی تو میں بھی ان کے آگے آ گئی تھی، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے اظہر کے لیے میرا رشتہ مانگا تو میں ابو کو دیکھنے لگی تھی۔ بوا اور پھوپھا یہ دونوں ہمارے محلے کے 2-3 گلی چھوڑ کر ہی رہا کرتے تھے۔ گھر کے قریب ہی اظہر کی کاسمیٹک کی دکان تھی۔
مجھے اجر کبھی بھی پسند نہیں تھا، لیکن اس وقت میرے عیب کی وجہ سے کوئی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابو کو یہ رشتہ غنیمت لگا تھا۔ ابو نے جھٹ سے ہاں کر دی تھی اور بوا میرے ہاتھ میں شگن رکھ کر چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر بہت رونا آیا تھا۔ میں تو سمجھا کرتی تھی اپنی حسن اور شکل کی وجہ سے میں راج کروں گی، لیکن یہاں تو میں بری طرح سے برباد ہو چکی تھی۔ اجر ایک نمبر کا لفنگا لڑکا تھا، یہ بات ابو کو بھی پتا تھا، لیکن میری جتنی بدنامی ہو چکی تھی بس کسی بھی طرح مجھے ودا کر کے بھیجنا تھا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی، ایک ہفتے کے اندر اندر شادی تھی، اس لیے ابو سے جو بھی بن پڑا انہوں نے کیا تھا۔ میں ہلدی میں بیٹھی تھی، فاطمہ بھی مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھے دیکھ کر اندر ہی اندر مسکرائی تھی۔ تمہیں لگا تھا اس خوبصورت شکل کے بلبوتے پر ریاض جیسے کسی حسین اور امیر لڑکے کے دل اور گھر پر راج کرو گی، مگر دیکھو نا اپنی قسمت، اب ریاض کی بیوی بننے کے لیے ساری زندگی ایڑیاں رگڑتی رہو گی، اور مجھے یہ سب دیکھ کر بہت سکون ملے گا۔ تمہاری تباہی پر سب سے زیادہ خوش میں ہی ہوں گی۔ اپنے آگ اگلتے شبد مجھ پر برسا رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر میں چاہ کر بھی اس کا منہ نہیں توڑ سکتی تھی، نہ اسے برا بھلا کہہ سکتی تھی۔ وہ دوست تھی، وہ دھوکے باز نکلی تھی، میں تو اپنی جگہ صحیح تھی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، مجھے انصاف دلانے والا اب صرف میرا اللہ ہی تھا۔ جس دن میری بارات آئی تھی اس دن اتنا بڑا تماشا ہوا کہ میری دنیا ہی ہل کر رہ گئی، بلکہ میں نے اس دن کے تماشے میں اپنی زندگی کے سب سے قیمتی انسان کو کھو دیا تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ میں دلہن بنی بارات کا انتظار کر رہی تھی، بوا اور پھوپھا بارات لے کر آئے۔ جیسے ہی نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی، بوا نے بیچ میں ہی رونا ڈال دیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی بات کی جس نے میرے ابو کا دل بالکل بند کر کے رکھ دیا تھا۔ بھائی دہیج وغیرہ کی بات کر لو، پھر نکاح شروع کرتے ہیں۔ ہمیں دہیج میں کچھ نہیں چاہیے، بس 10 لاکھ چاہیے تاکہ اجر اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ کاروبار ہوگا تو آپ کی ہی بیٹی راج کرے گی نا، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ کی بیٹی کے اچھے فیوچر کے لیے 10 لاکھ چاہیے۔ بوا کی بات پر ابو بالکل سن رہ گئے تھے۔ تھوڑی سی تنخواہ میں وہ ساری زندگی بتانے والے ابو کے پاس 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ نہ جانے بوا نے کیا سوچ کر بولا تھا، بہن دیکھو میں غریب آدمی ہوں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ میرا تو یہ گھر بھی کرائے کا ہے، تم تو جانتی ہو نا، پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ ایک بیٹے کا باپ، وہ بھی بدنام لڑکی کا باپ، کتنا بے بس ہوتا ہے۔ میں نے آج دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا بھائی 10 لاکھ ملیں گے تو ہی شادی ہوگی، ورنہ بارات واپس جائے گی۔ انکار کرنے سے پہلے یہ بھی سوچو کہ یہ لڑکی تمہاری لڑکی کتنی عیب والی ہے۔ اب تو وہ ہمارے گھر کی عزت بنے گی، لوگ ہمیں ہی ساری زندگی طعنے دیں گے، تمہارا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ آپ کی بیٹی کو کسی غیر مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا کوئی چھوٹا عیب نہیں ہوتا، اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی تو کبھی بھی ایسی بدکار لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، مگر ہم اپنوں کا دکھ ہم اپنے ہی بانٹیں گے نا، اور کون بانٹے گا؟ اس لیے میں نے اپنے اجر کو پیش کر دیا آپ کا بوجھ کم کرنے کے لیے۔ اب آپ بھی تھوڑا سا سوچئے، 10 لاکھ ایسی عیب والی بیٹی کو بیانے کے لیے زیادہ بڑی رقم نہیں ہے۔ بوا کا وہ محبت، اپناپن سب دکھاوا تھا، ان کا اصل مقصد تو ابو کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں لوٹنا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے رشتہ اس لیے مانگا تھا کہ اور وقت پر ایسی شرط رکھے گی جس سے ابو کو ماننا ہی پڑے گا۔ بوا کو لگتا تھا ابو جو کسی سے کبھی قرضہ نہیں لیتے اور کوئی مانگتا اسے خالی ہاتھ بھی نہیں جانے دیتے، لیکن میرے ابو خوددار آدمی تھے، کم سے اچھے سے گزارا کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا انہیں پسند تھا۔ لیکن بوا گڑا ہوا خزانہ سمجھ کر لوٹنے پہنچی تھی۔ میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے بہن، میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے۔ پاپا روتے ہوئے صوفے پر رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی پھر اپنے بیٹے کی
شادی کے لیے ایسی بدکار لڑکی سے نہیں کرنا۔ بوا اور پھوپھا بارات واپس لے گئے تھے۔ باقی مہمان بھی مجھے بدکار کرتے ہوئے مجھ پر تھونکتے ہوئے جا چکے تھے۔ کسی نے مجھے ذرا سی بھی ہمدردی نہیں دکھائی تھی۔ ابو کافی دیر تک صوفے پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہے تو میں اٹھ کر ان کے پاس گئی اور جیسے ہی انہیں چھوا تو میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ ابو کا بدن بے جان ہو کر صوفے سے نیچے گر گیا تھا۔ ابو کے پاس بیٹھی میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن تب تک ابو جا چکے تھے۔ میرے ابو میری پوری دنیا تھے، مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ سارے لوگ جو تھوک کر چلے گئے تھے، تھوڑی ہمدردی ان کے اندر جاگ گئی تھی، اس لیے پھر سے آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسی بیٹی ہو تو عزت دار باپ کہاں زندہ رہ پاتا ہے؟ یہ تو خود بدصورت ڈائن نکلی جو اپنے ہی باپ کو کھا گئی۔ عزت دار آدمی تھا مگر بیٹی نے کہیں کا نہیں چھوڑا اسے، اور ایسی اولاد ہوتے ہی مر کیوں نہیں جاتی؟ خدا نے شکل دی تو اس پر اتراتی بدکاریوں پر اتر آئی تھی۔ توبہ ہے بھائی توبہ ہے، ایک بار بھی اپنے شریف باپ کے بارے میں نہیں سوچا۔ ایسی لڑکی کو کون اپنانا چاہے گا؟ ایسی لڑکی تو ہم بھی اپنے محلے میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے باپ کا کفن دفن ہو جائے تو اسے بھی اس محلے سے چلتا کرو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہماری بھی جوان بچیاں ہیں، اور ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ بالکل آنٹی، اب تو میں بھی اسے نہیں ملتی، میری دوست تھی اس لیے اس کے عیب پر پردہ ڈالتی رہی تھی، ورنہ اس کی حقیقت پہلے ہی سب کے سامنے کھل جاتی۔ اس کے اتنے لڑکوں کے ساتھ چکر دیکھ کر میں اسے سمجھاتی تھی، لیکن اس نے میری کبھی نہیں سنی۔ اب تو میں اس سے بات بھی نہیں کرتی۔ ایسی لڑکی سے بات کر کے ہم شریف لوگوں کے دامن بھی میلے ہو جائیں گے۔ فاطمہ تھی جو میری بربادی میں ہر ممکن اپنا حصہ ڈال رہی تھی۔ 100 لوگ 100 باتیں کر رہے تھے، جس کے منہ میں جو آتا بولتا چلا گیا تھا۔ اپنی باپ کے موت کا غم الگ اور لوگوں کی باتوں سے میرا دل الگ پھٹ رہا تھا۔ جانے خدا کو میرے لیے کیا منظور تھا؟ میری قسمت اتنی خراب کیوں تھی؟ میرا دل جیسے پھٹتا جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابو کے پیروں میں سر رکھ کر آنکھیں بند کرتی میں پورے شدت سے اللہ سے دعا کر رہی تھی، مجھے بھی ابو کے ساتھ ہی مار دے یا کوئی ایسا کرشمہ کر دے، دنیا دیکھتی رہ جائے۔ میں بھی اللہ سے یہی دعا مانگتی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی کہ اگلے ہی پل مجھے ریاض کی آواز سنائی دی۔ اس کا بھاری بھرکم لہجہ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر اوپر اٹھایا تو میں خود حیران ہو گئی تھی۔ وہاں خالہ اور ریاض کھڑے تھے۔ مجھے نہیں لگا کہ اب کبھی ریاض میری شکل بھی دیکھنا منظور کرے گا، مگر وہ آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر سب سے زیادہ فاطمہ کی سٹی بٹی گم ہو گئی تھی۔ جس انسان کو میری زندگی سے نکالنے کے لیے اس نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، اسے واپس آتا دیکھ کر وہ تو بھسم ہو گئی تھی۔ اپنی خالہ کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، مگر جب انہوں نے مجھے بھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو میرے پورے بدن میں ایک سکون سا اترا تھا۔ ان کے آغوش میں جا کر میں بہت خوش ہوئی تھی اور پچھتاوا بھی تھا کہ وہ اپنے بہنوئی کے زندہ رہتے کبھی نہ آئی تھی۔ خالو نے کبھی انہیں آنے نہ دیا، اور کچھ دن پہلے خالو کا انتقال ہو گیا تھا۔ خالہ اس زنجیر سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی تھی۔ ذرا سنبھلی تو ابو کے موت کا سنا تو ریاض کے ساتھ بھاگتی چلی آئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش تھی، کیونکہ اکیلا پن کا احساس کم ہوتا چلا گیا تھا۔ ابو کا کفن دفن ہو گیا تو خالہ نے مجھے سامان پیک کرنے کو کہا، مجھے اپنے ساتھ حیدرآباد چلنے کو کہا، اور جب انہوں نے کہا کہ وہ میری شادی بھی ریاض سے کروانا چاہتی ہے تو میں انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا آپ کو میرے عیبوں کے بارے میں پتہ نہیں خالہ؟ مجھے یہی لگا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ، اس لیے وہ کہہ رہی ہے، مگر انہیں سب پتہ تھا، سب پتہ ہے۔ بیٹی ریاض کو بھی سب پتہ ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری بہن کی بیٹی میرے بہنوئی کی پرورش میں اتنی خراب نہیں ہو سکتی۔ اس کی بیٹی بد کردار نکلے، بس تمہاری قسمت خراب تھی۔ میری بچی جو غلط لڑکی کو دوست بنا لیا، ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، مگر اس لڑکی نے تو تم پر رحم نہیں کیا، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔
تمہارے دکھوں کا بدلہ ضرور لے گا۔ خالہ نے مجھے گلے سے لگایا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کوئی تو تھا جسے میری بے گناہی کا یقین تھا، اور شام کو ریاض میرے پاس آیا تو اس کی آنکھوں میں بس محبت اور شبدوں میں چھپے بھروسے دیکھ کر میں نے ترنت آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور اللہ نے میری سن لی تھی اور کرشمہ بھی دکھایا تھا، ایسا کرشمہ کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ میں تم پر بھڑک اٹھا تھا، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ جس طرح فاطمہ باتیں کر رہی تھی مجھے شک ضرور تھا، کیونکہ وہ تو تمہاری دوست تھی، پھر اتنی برائیاں مجھ سے کیوں کر رہی تھی؟ تمہاری ایک دن جب اس نے کہا کہ میں اسے اچھا لگتا ہوں، تب مجھے سب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے اس بدمعاش کا نام اور پتہ وغیرہ اگلوا کر اپنے ایک پولیس والے دوست سے بات کر کے اسے اٹھا لیا۔ جب 2-4 پڑھے تو اس نے سب بتا دیا۔ اسے بھی بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب فاطمہ کی چال تھی۔ میں حقیقت جان چکا تھا اور میں خالو کے پاس آ کر بتانا چاہتا تھا، لیکن میرے ابو کا انتقال ہو گیا، مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ اس غم سے نکلا تھا کہ خالو کے موت کا سنا اور ہم بھاگتے چلے آئے تھے۔ تمہیں اب کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور بہت عزت سے تمہیں بیاہ کر لے جاؤں گا۔ یہ سب لوگ اور یہ فاطمہ دیکھتی رہ جائے گی۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنے سارے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا اور اللہ نے میرا انصاف کر دیا۔ جب میرا ریاض کے نکاح کی بات محلے میں پھیلی تو سب سے پہلے فاطمہ آگ ببولا ہوئی تھی، مگر خالہ نے اسے صحیح سے ٹھنڈا کر کے واپس بھیجا تھا۔ وہ تو جیسے پاگل ہی ہو رہی تھی کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی۔ جس انسان کو وہ مجھ سے چھیننا چاہتی تھی وہ میرا ہونے والا تھا، اور جس دن میرا نکاح ہوا تھا اس دن بھی آگ بنی آئی تھی۔ ریاض کا نام آتے ہی میرے اندر جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں نے اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ تم جیسے انسان کسی سانپ سے کم نہیں، میری ہی جگری دوست بن کر مجھے ڈس لیا۔ میرا نکاح ہونے پر سارا محلہ حیران تھا، میری قسمت دیکھ کر رو رہا تھا۔ جب فاطمہ غصے اور جلن سے پاگل ہوئی میرے گھر کے دروازے کے سامنے چلانے ہوئے اپنا جرم اگلتی ہوئی بولتی چلی گئی تو لوگوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس نے مجھے بدنام کیا تھا، اسی کے منہ سے خود سے سچ نکلوا کر سامنے کر دیا تھا۔ میرا ایک خدا نے ڈھک لیا تھا۔ فاطمہ کو اس کے بھائی نے مار مار کر گھر میں بند کر دیا تھا، اور سب محلے والے بھی مجھ سے معافی مانگنے لگے، اپنی دعاؤں میں مجھے ودا کرنے لگے۔ فاطمہ کی ممی نے بھی روتے ہوئے فاطمہ کے لیے مجھ سے معافی طلب کی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر قدرت اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ریاض کے ساتھ میں تو حیدرآباد آ گئی تھی۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ فاطمہ زخمی حالت میں محلے کے باہر کچرے کے ڈھیر پر پائی گئی تھی۔ وہ کسی کام سے گھر سے نکلی تھی تو جبار نے اپنے اس پر پرانے دھوکے کا بدلہ لینے کے لیے اسے اٹھا لیا۔ بہت ڈھونڈنے کے 1 ہفتے کے بعد وہ ملی تو بہت بری حالت میں تھی۔ اس نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اس کا ریپ کیا تھا۔ فاطمہ کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کے زخم تو بھر گئے تھے مگر دماغی حالت بگڑ گئی تھی۔ پولیس نے جبار کو گرفتار کر لیا تھا۔ میں اللہ کی قدرت پر سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بندے پر ہوئی زیادتی کو بھولتا نہیں اور دنیا میں ہی سزا دیتا ہے۔ باپ کی طرح پیار کرنے والا شوہر پا کر اور ماں کی طرح خالہ کو پا کر بہت سکون کی زندگی بتا رہی تھی۔ مجھے برباد کرنے والے دونوں کو سزا بھگتنا پڑا۔ ان کی سزا بھیانک سزا تھی، موت آنے تک۔ بے شک اللہ اپنے پاک بندوں کے لیے کرشمائیں ضرور دکھاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ہم اپنی کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ مجھ پر سدا اپنا پیار اور سنیہ بنائے رکھیں۔ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار دوستوں۔